السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو قیامت کے احوال سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم قیامت کے احوال میں سے، روز قیامت میں سے چند باتوں کو بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ میدان محشر میں جو عزت بخشنے والے اعمال کون کون سے ہیں، اور میدان محشر میں ذلیل و رسوا کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ نمبر 2، میدان محشر میں سب سے سخت ترین جو عذاب ہوگا وہ پسینے کا عذاب ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ قیامت کا جو دن ہے یہ ایمان اور اعمال صالح کے بقدر سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اب جو کفار ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے لیے یہ دن بہت طویل اور سخت ہوگا، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ بہت مختصر اور بہت کم تکلیف دہ ہوگا۔ تو آج کے سبق میں یہ 3 اہم باتیں میدان محشر کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ قیامت کا جو دن ہے، میدان محشر میں جب لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن کس کے لیے؟ کفار اور مشرکین کے لیے۔ روایت ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم یقوم الناس لرب العالمین مقدار نصف یوم من 50,000 سنة فیہون ذلك علی المؤمن کتدل الشمس للغروب الى ان تغرب۔ رواہ ابو یعلا وابن حبان، حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف یوم کی مقدار، آدھے دن کی مقدار، وہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی۔ کیسے معمولی سی ہوگی؟ جیسے سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے، بس اتنی سی اسے محسوس ہوگی۔ اب کافر کے لیے، مشرک کے لیے یہ آدھا دن 50,000 سال کا، اور ایک مومن کے لیے یہ دن کا جو آخری حصہ ہے اتنا سا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کافر کو یہ جو دن ہے اتنا طویل محسوس ہوگا۔ یہ اس وجہ سے محسوس ہوگا کہ اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، جبکہ مومنوں کے لیے یہ دن مختصر سا معلوم ہوگا، یعنی فوراً گزر جائے گا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایمان ہوگا اور اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کے جو اعمال ہیں اور انسان کا جو ایمان ہے، اس کی وجہ سے میدان محشر کی اور قیامت کی بڑی بڑی مشکلیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے گا، اور وہ اتنا جو طویل وقت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ گزر جائے گا، جیسا کہ یہی معاملہ قبر میں بھی پیش آئے گا۔ اب جو اللہ کے نیک بندے قبروں میں جائیں گے
اب ظاہری بات ہے ایک لمبا عرصہ، مختلف اوقات، کوئی جو ہے 5,000 سال، کوئی 6,000 سال، کوئی 7,000 سال، کوئی 10,000 سال، اتنا لمبا وقت گزار کر وہ قبر میں وہ جائیں گے. تو جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے بھائی کس نے ہمیں اٹھا دیا، کس نے ہمیں جگا دیا. مطلب انہیں ایسی محسوس ہوگا جیسے ابھی ہماری آنکھ لگی تھی، ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں جگا دیا گیا. حالانکہ وہ قبر کا جو وقت ہے، قبر کی جو زندگی ہے، بہت طویل زندگی ہے، اس کو گزار کر وہ گئے ہیں. تو انسان کے نیک اعمال اور اس کا ایمان اس کے لیے باعث راحت بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو بہت طویل وقت ہے اور مشکلات سے بھرا ہوا وقت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں، جیسے اصحاب کہف ہیں یا اور دیگر واقعات ہیں. کئی 100 سال لوگ سوئے رہے، اللہ پاک نے نیند طاری کر دی، اور جب وہ بیدار ہوئے، حالانکہ وہ بیدار تو ہوئے تھے سینکڑوں سال بعد، لیکن وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں یا بس آدھے دن کے برابر، کم و بیش اتنا سا وقت ہی ہم تو سوئے ہیں، ایک آدھ دن. حالانکہ وہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دن ہے، چونکہ جب ان پر وہ نیند طاری تھی، ان پر اللہ کا خاص فضل اور کرم تھا، اس لیے ان کو اتنا جو طویل وہ وقت تھا وہ محسوس نہیں ہوا، حالانکہ ان پر تو صدیاں بیت گئیں. تو بہرحال یہی معاملہ میدان محشر میں بھی ہوگا کہ اہل ایمان کا جو ایمان ہوگا اور ان کے نیک اعمال جو ہوں گے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طویل دن کو اور مشکلات سے بھرے ہوئے دن کو ان کے لیے آسان کر دے گا اور ان کے لیے بہت ہی مختصر کر دے گا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. عن انس قال حدثني نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لقائم انتظر امتی تعبر الصراط اذ جاء عیسی علیہ السلام قال فقال هذه الانبیاء قد جاءتك یا محمد يسألون او قال يجتمعون الیک يدعون اللہ ان يفرق بین جمع الامم الى حیث یشاء لغم ما هم فیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں اپنی امت کے انتظار میں صراط پر کھڑا ہوں گا، یعنی پل صراط پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ عبور کرے. اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء آئے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں، یا یوں کہا جائے گا کہ سارے انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ فرما کر ان کو جہاں چاہے بھیج دے. یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ فرما دے اور پھر جہاں چاہے ان کو بھیج دے، تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے اس سے ان کو نجات ملے. مخلوق کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی غشی جیسی ہوگی. یعنی اس حدیث میں 2-3 باتوں کا تذکر آیا. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر اپنی امت کا وہ انتظار کریں گے. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن تمام انبیاء جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیں کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع کر دیں. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن میدان محشر کا جو طویل عرصہ ہے اور میدان محشر کی جو سختیاں ہیں، عذاب ہے، گرمی ہے، یہ سب کچھ ایک مومن کے لیے کتنا کہ تکلیف کا باعث ہوگا. ایک مومن آدمی کو، فرما بردار آدمی کو، نیک اعمال کرنے والے آدمی کو، جس نے ساری زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری ہے اور حلال و حرام کا خیال کرتے ہو گزاری ہے، تو اس آدمی کو میدان محشر میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی کہ زکام کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی بہت معمولی سی. اور جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس کو میدان محشر کا ایک ایک لمحہ اس پر ایسے گزرے گا جیسے اس پر موت کی غشی طاری ہوتی. تو کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انسان پر جو
تکلیف اور عذاب اور سختی کا جو سب سے سخت ترین وقت دنیا میں آتا ہے وہ موت کا ہوتا ہے، لیکن موت کے بعد پھر وہ قبر کا معاملہ ہو، قبر سے نکلنے کا، پھر میدان محشر میں جانے کا، پھر میدان محشر میں پہنچنے کا، پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کا، پھر جہنم میں جانے کا، یہ سارے کے سارے مراحل مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایسے ہی جب یہ نافرمان باغی کفار مشرکین اللہ کی جناب میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ان پر ہر لمحہ ایسے گزرے گا جیسے انہیں موت کی غشی پڑ رہی ہے، یعنی انتہائی سختی والا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اب اس حدیث میں ایک بات یہ آئی، تذکرہ ہوا کہ مخلوق جو ہے وہ کس عذاب میں مبتلا ہوگی۔ انبیاء کہیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ وہ لوگوں کا حساب کتاب کر دیں، فیصلہ فرما دیں، پھر انہیں جہاں چاہے بھیج دیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ کون سی کیفیت ہوگی جس میں سارے لوگ مبتلا ہوں گے اور پھر کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس کیفیت سے نجات مل جائے، اس حالت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو وہ کون سی ایسی سخت ترین کیفیت ہوگی کہ لوگ اس کو سخت سمجھیں گے اور جہنم میں جانے کو تھوڑا آسان سمجھیں، تو وہ حدیث میں آگے بیان ہوتی ہے۔ تو میدان محشر میں جو سخت ترین عذاب ہوگا وہ پسینے کا عذاب ہوگا، پسینے کا عذاب ہوگا، اور پسینہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، جیسا کہ کچھ احادیث اس بارے میں کل بھی گزری تھی۔ تو ایک حدیث یہ ہے، عن المقداد بن الاسود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتى تكون منه كمقدار میل قال فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما قال واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الى فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک، منہ تک اشارہ کیا کہ یہاں تک ان کا پسینہ پہنچا ہوا ہوگا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا، قیامت کے روز سورج مخلوق سے میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا، یعنی کہ اب یہ سورج جو کروڑوں میل دور ہے یہ صرف 1 میل دور ہم سے رہ جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کسی کو پسینہ کی لگام آئی ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ اب دوسری حدیث میں پسینے کی اور کیفیت بیان کی گئی، تو روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدن الشمس من الارض فیعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبیہ ومنهم من يبلغ نصف الساق ومنهم من يبلغ الى ركبتيه ومنهم من يبلغ الى العجز ومنهم من يبلغ الى حاضرت۔ فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز سورج زمین کے قریب آ جائے گا اور لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ایڑی تک ہوگا، کسی کا پسینہ آدھی پنڈلی تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پیٹھ تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے منہ کے درمیان تک ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ تک اشارہ فرمایا کہ یہاں تک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ فرماتے ہو دیکھا، یوں اشارہ فرمایا کہ کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی بعض لوگوں کا پسینہ ان کے سر سے اوپر تک ہوگا اور وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے مسند احمد میں
اور طبرانی کے اندر اور ابن حبان اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجہ کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم فی الرشح الى انصاف اذنیہ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت یعنی سورہ مطففین کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی۔ فرمایا جس روز لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، پھر فرمایا اس کی تفسیر میں کہ لوگوں میں سے کوئی آدھے کانوں تک پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ابھی جو کان ہے لو یہاں سے نیچے نیچے پسینہ ہوگا، اوپر والا سر پسینے سے باہر ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن جو سخت میدان محشر میں جو سخت ترین عذاب ہوگا وہ یہ پسینے کا عذاب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں پسینے کی مقدار بتائی گئی کہ پسینہ انسان کے بدن سے بہے گا، زمین پر گرے گا اور زمین میں کتنی گہرائی تک نیچے چلا جائے گا، زمین اس کو جذب کرے گی۔ جیسے بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے تو نیچے تک گیلی ہو جاتی ہے، تو وہ کتنی گیلی ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اور وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العرق یوم القیامت لا يذهب في الارض 70 باعا وانه ليبلغ الى افواه الناس او الى آذانهم رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 باع یعنی کہ 140 میٹر تک چلا جائے گا۔ بعض لوگوں کے منہ اور بعض لوگوں کے کانوں تک پسینہ ہوگا۔ اب زمین کے اندر 140 میٹر تک کی یعنی گہرائی میں وہ پسینہ پہنچ جائے گا، یعنی اتنا پسینہ بہے گا۔ تو اب یہ جو پسینے کا عذاب ہے یہ بڑا سخت عذاب ہوگا، اور یہی وہ عذاب ہے جس میں لوگ مبتلا ہوں گے، اتنے تنگ آ جائیں گے، اتنی تکلیف مشقت محسوس کریں گے کہ وہ انبیاء کے سامنے گڑ گڑا اٹھیں گے۔ انبیاء پھر جیسا کہ حدیث ابھی گزری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے کہ لوگوں کا حساب و کتاب کر دیں۔ پھر اس کے بعد جہاں ان کو وہ بھیجنا بھیج دے، یعنی جنت میں بھیجنا جنت میں بھیج دے، جہنم میں بھیجنا جہنم میں بھیج دے، لیکن اس پسینے کے عذاب سے کم از کم ان کو نجات مل جانی چاہیے۔ تو یہ پسینے کا جو عذاب ہے یہ اتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں میدان محشر کی ہر قسم کی سختی سے، ہر قسم کے عذاب سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا میں ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے کہ جن کاموں کو ہم دنیا میں کریں اور تو ان کو قبول فرما لے، اور پھر قیامت کے دن کی ہمیں رسوائیوں سے ذلتوں سے ہمیں بچا لے۔ تو آگے پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایسے وہ کون سے اعمال ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں کریں اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن ان تمام سختیوں سے، عذابوں سے، بھلے وہ سورج کی حرارت اور تپش ہو اس سے بھی بچا لے، پھر اللہ تعالیٰ اس پسینے کے عذاب سے بھی ہمیں بچا لے، اور ایسے ہی پھر اگلا جو حساب و کتاب کا مرحلہ ہے اللہ اس سے بھی ہمیں بچا لے، پل صراط سے بھی عافیت کے ساتھ گزار دے، اور اللہ اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما کر حوض کوثر کا پانی پلا کر اللہ اپنی نعمتوں بھری جنت میں ہمیں داخل کر دے عافیت کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اب وہ اعمال جو قیامت کے دن بندہ مومن کو، بندہ مسلم کو عزت بخشیں گے، ان اعمال کے سبب میدان محشر میں انہیں عزت دی جائے گی، تو وہ کام قرآن پاک میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا
اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے بھی محفوظ رہیں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے بھی وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے پاس 7 قسم کے لوگ ہیں وہ جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک بندہ 7 کام کر لے، یا پھر مختلف لوگ وہ 7 کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے گا۔ اور عزت کیا بخشے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواہ البخاری۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی محبت پر بھی اکٹھے ہوتے تھے اور اللہ کی محبت پر ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، نمبر 5 وہ مرد جسے اونچے خاندان کی ایک حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی، یعنی اسے زنا کرنے کی دعوت دی، لیکن وہ بندہ آگے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی گناہ کرنے کا تو پورا موقع موجود ہے، گناہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، لہذا اس وجہ سے میں تیری دعوت کو ٹھکراتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ شخص، اور نمبر 6 وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم تک نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، یعنی چھپ کر خاموشی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اور نمبر 7 وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے، یعنی کہ ایک آدمی بیٹھا، تنہا بیٹھا، وہ دن کو بیٹھا یا رات کو بیٹھا، اور اس نے پھر اپنی زندگی پر نظر دوڑائی اور پھر اپنی زندگی کا حساب و کتاب خود کیا کہ میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، اور پھر اس کو اپنی موت یاد آ گئی کہ آج اگر مجھے موت آ جائے، چونکہ موت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہے، دائیں بائیں سے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جنازوں میں جا رہے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے پھر اپنی موت کو یاد کیا، پھر اس نے اپنی قبر کو یاد کیا، پھر قبر سے اٹھنے کو یاد کیا، پھر میدان محشر کو یاد کیا، پھر میدان محشر میں حساب و کتاب کو یاد کیا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو یاد کیا، تو اس بندے پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس پر خوف طاری ہو گیا، اس پر ڈر طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس پر کنٹرول پا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ تو اب یہ بندہ بس انہی سوچوں میں تھا، اس کے من میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ رونے لگ گیا۔ اب یہ بندہ تنہائی میں بیٹھا رو رہا ہے، دکھلاوے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، ریاکاری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب خالص اللہ کے ڈر سے رویا ہے، اللہ کے لیے رویا ہے، تو لہذا ایسا شخص اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا پسند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ 7 کام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے،
कल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम बिफज़लिही व करमिही व मन्निही या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह अपने ख़ास फ़ज़ल से, करम से, एहसान से अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा, हमें भी ये आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अब एक और काम जो मैदान माशर इंसान करेगा उसको दुनिया में, लेकिन इस काम के करने वाले को ये काम मैदान माशर में इंशाअल्लाह उसके लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अनज़रा मुहसिरन औ वज़अ लहू अज़ल्लहुल्लाहु यौमल क़ियामति तहत ज़िल्ल अर्शिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु, रवाहु तिर्मिज़ी। सही हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स तंग दस्त मकरूज़ को मोहलत दे या इसके कर्ज में से कुछ छोड़ दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले इसको जगा देगा और उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। यानी ऐसा कोई शख्स आपसे उसने पैसे उधार लिए और उसने कहा था मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, कोई मुद्दत उसने मुतय्यन की थी, मैं आपको वापस कर दूंगा। अब वो वक्त आ गया, 1 महीना हो गया, ये 6 महीने हो गए, ये साल हो गए। अब आप ज़ाहिरी बात है 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो ख़ुद आपको आपके पैसे लौटा देगा बगैर मांगे, या फिर आप उससे मुतालबा करेंगे कि भाई आपने पैसे मुझसे उधार लिए थे तो अब मुझे वापस लौटा दो। तो अब अगर उस बंदे के पास पैसे नहीं है, अब वो अपना को उज़र पेश करता है, माजरत करता है, मजबूरी बताता है, तो अब कोई शख्स अगर उसकी माजरत सुन लेता है और माजरत कबूल कर लेता है और उससे कहता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, बताओ कब दे दोगे, वो कहता है जी मुझे 2 माह की मोहलत और दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको लौटा दूंगा। फिर 2 महीने बाद आपने उससे कहा, फिर उसने आगे से माजरत कर ली, तो आपने कहा भाई चलो बताओ कब दोगे, उसने कहा जी सिर्फ 1 महीना और, तो आप उसको मोहलत पे मोहलत दे रहे। तो ये काम अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ये काम करने वाले को अपना साया अता फरमा देगा। दूसरा ये फरमाया कि वो बंदा खुद ही हिसाब लगा लेता कि यार ये पहले जॉब करता था, अब तो जॉब से भी बेचारा हाथ धो बैठा है, कारोबार कर रहा था, कारोबार भी ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा अब इसके पास पैसे कहाँ बनेंगे। लिहाजा उसने फ़र्ज़ कर लो उसे 1 लाख रुपया लेना था, तो उससे कहता चलो यार मैं आपको 50,000 रुपये छोड़ देता हूँ, तो आप 50,000 रुपये मुझे आसानी से दे दो। यानी कि या तो कर्ज़ में उसको मोहलत दे देता है या उसके कर्ज़ में से कोई उसके लिए मुआफ़ कर देता है। तो ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत पसंद है। बल्कि एक हदीस में तो ये भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा, इसने उससे पैसे लेने थे ना, पैसे लेने थे, और कितने पैसे लेने थे, 1 लाख रुपया लेना था। तो फरमाया अब अगर ये बंदा 1 लाख रुपए में डिले करता है, चलो यार 3 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद दे देना, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे को 1 लाख रुपया सदका करने का सवाब अल्लाह ताला दे देता है। यानी कि इसने उस आदमी के साथ एहसान किया, तंग दस्त को, मकरूज़ को थोड़ी मोहलत दी है, तो अल्लाह ताला उतना ही इसको सदके का सवाब दे देता है। यानी कि 1 लाख रुपया इसने सदका कर दिया, हालांकि पैसे भी इसने वापस लेने, अल्लाह ने इसको सदके का सवाब भी दे दिया। तो दुनिया में भी अल्लाह ताला नवाज रहा है, आखिरत में भी अल्लाह ताला नवाजेगा। चूँकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के एक शेर है ना कि यही है इबादत, यही दीन ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान के काम आए। अब अहादीस में और इसकी वजाहत आती है, मैं ये सरा अला मुहसिरिन, जो बंदा दुनिया में किसी तंग दस्त को आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया में भी आखिरत में भी आसानी करेगा। वो कहते हैं ना, जो खाते पीते लोग हों उनके साथ निभाना तो सब लोग निभा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे मजबूर हों, लाचार हों, बेबस हों, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हों, पैसे उधार ले ली हों, उतार ना सक रहे हो, असबाब ना बन रहे हो, ऐसे लोगों को सहारा देना ये बड़ी सआदत की बात है। जैसे ही शायर कहता है ना कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी, कि भाई जो लोग तंग दस्त हैं उनको थाम लो, असल तो ये है।
تو بہرحال جو مخلوق خدا پر رحم کرتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرماتے ہیں۔ اب ایک اور کام جو میدان محشر میں انسان کو عزت دے گا، عزت کا باعث بنے گا، وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق۔ جس انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ، اب ظاہر بات اس اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا میں وہ برتاؤ کرے گا نا، لیکن اب اس کا یہ اچھا اخلاق قیامت کے دن اس کے لیے ذریعہ بنے گا عزت کا۔ قیامت کے میدان محشر میں عزت کا وہ ذریعہ بنے گا۔ اللہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میدان محشر میں اس کو ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون المتفیحقون، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب یعنی کہ برا آدمی اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھ ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اس حدیث میں دونوں چیزیں آ گئیں کہ کون سے اعمال انسان کو میدان محشر میں عزت دیں گے، عزت کا باعث بنیں گے، اور کون سے کام ذلت کا باعث بنیں گے۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی مجلس میں، آپ کے قرب میں جگہ ملے اور ہمیں قیامت کے دن عزت ملے، تو ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے ایک اور کام، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، اور خاص طور پر عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہوئے وہ بہت مہنگے مہنگے قیمتی لباس وہ پہننا ترک کر دیتا ہے اور سادہ سادہ سے لباس پہنتا ہے، تو اس کا یہ عمل روز قیامت میدان محشر میں اس کے لیے باعث عزت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل أهل الإيمان شاء يلبسها، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے۔ یعنی دنیا میں اس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے مہنگا قیمتی لباس پہننا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس لباس کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، آ بھائی لو یہ سارے لباس ہیں، ان میں سے جو چاہے جوڑا اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ ایسے جو لوگ دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، تو قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو وضو کرنا تو یہ بھی انسان کے لیے قیامت کے دن باعث شرف ہوگا۔ ایسے ہی جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، اتنی لمبی نہیں ہوں گی کہ وہ عیب کا باعث بنے، نہیں، ایسی لمبی گردنیں ہوں گی جو خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ۔ اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کرنے والے لوگ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور شرف دے گا، چونکہ درمیان میں اللہ آ گیا نا، فرمایا الحب للہ والبغض للہ من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل۔ تو یہ مکمل ایمان والے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر ان بیٹھکوں کو، شرف اور مقام کو دیکھ کر انبیاء تک ان پر رش کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء، رواہ الترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں محبت کرنا، ایمان کی وجہ سے محبت کرنا، تو یہ اتنا عظیم کام ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کام کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ممبر لگائے گا، اور یہ لوگ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء ان کا خود درجہ بہت بلند ہوگا، لیکن وہ جب ان کو دیکھیں گے وہ بھی رش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اللہ اپنی ذات کے لیے، اپنے جلال کے لیے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا ایک اور معاملہ جو انسان دنیا میں کرے گا تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں باعث عزت ہوگا، وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں لیکن دونوں ہاتھ داہنے، اب وہ کیسے ہیں ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی جیسے شان ہے وہ ویسے ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ تو یہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے، اب انصاف کرنے والے لوگوں سے مراد کون ہے؟ ظاہر بات انصاف کرنے والے قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، تو اب یا کسی پنچایت کا ثالث ہوتا ہے، یا کسی بھی شخص کو گھر میں، خاندان میں اس کے ہاتھ میں معاملہ سونپ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ بڑے ہیں، آپ فیصلہ کر دو، جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو اب یہ فیصلہ کرنے والا بھلے خاندان میں بیٹھا ہو، بھلے پنچایت میں بیٹھا ہو، بھلے عدالت میں بیٹھا ہو، وہ قاضی ہو، جج ہو، وہ کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو دے دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ انصاف کرتا ہے باوجود اس کے کہ ایک طرف اس کے جو ہے اپنے پیارے ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ انصاف، وہ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف کون ہے؟ اس کا مخالف ٹولہ ہے، مخالف جماعت ہے، لیکن اب انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ یہ رشتہ داریوں کو بھول جائے، اپنے کنبے قبیلے کو بھول جائے، اب یہ انصاف کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہ انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو اپنے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں، ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام لیتے تھے۔ معاملہ انصاف اپنی اولاد کا ہو، خاندان کا ہو، ملک کا ہو، ملت کا ہو، کسی کا معاملہ بھی ان کے سپرد کیا جائے اس میں انصاف کرتے ہیں۔ تو انصاف کرنے والے لوگوں کو ان کا یہ انصاف کرنا قیامت کے دن انشاءاللہ عزت دلوائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شهداء يغبطهم الأنبیاء والشهداء يوم القیامة بمکانهم من اللہ تعالی قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینهم ولا اموال
यतआतफूनहा फवल्लाहि इन्न वुजूहहुम लिनूरिन व इन्नहुम अला नूरिन वला यखाफून इज़ा खाफ़ अन्नासु वला यहज़रून इज़ा हज़िन अन्नासु क़रा हाज़िहिल आया अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से बाज़ लोग ऐसे होंगे जो ना तो अंबिया होंगे ना शुहदा, यानी ना वो नबियों में से हैं ना वो शहीदों में से, लेकिन क़यामत के रोज़ अंबिया और शुहदा भी इनकी तारीफ़ करेंगे और उनके इस दर्जा की वजह से जो इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमें बतलाएं वो खुशनसीब लोग कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से कलामुल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत बग़ैर किसी रिश्तेदारी की होगी और बग़ैर माली लेन देन के होगी। उनके चेहरे नूरानी होंगे, वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे तो इन्हें कोई खौफ नहीं होगा, और जब लोग गमज़दा होंगे इन्हें कोई गम लाहिक नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, औलिया अल्लाह के लिए ना खौफ होगा और ना कोई गम। तो बहरहाल इसमें जो अहम बात सामने आई उभर कर वो ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान की वजह से जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला इस बाहमी मोहब्बत करने को, अब असल में ये सिर्फ मोहब्बत नहीं ना है, इसको थोड़ा सा हम बात को खोलेंगे तो इसमें से बात ये निकलेगी कि कुरान पाक ये अल्लाह की तरफ से कानून, कायदा और ज़ाब्ता हयात है। कुरान पाक ये चाहता है कि मैं निज़ाम हयात हूँ, लिहाजा मुझे बतौर निज़ाम हयात के ही लोग कबूल करें। और ख़ास तौर पर जब मुसलमान लोग मुझे निज़ाम हयात के तौर पर कबूल कर लेंगे तो फिर ये ना सिर्फ ख़ुद कबूल करें बल्कि लोगों से भी इस बात को कबूल करवाएं। चूँकि कुरान पाक इमाम है, तो इमाम कहाँ होता है? आगे होता है। बाकी लोग कहाँ होते हैं? उसके पीछे होते हैं। लिहाजा कुरान की इमामत को मनवाना, कुरान का जो मनसब है वो आज वो गस्ब कर लिया गया है। लिहाजा कुरान के मनसब को बहाल करवाना, कुरान की हदूद को कायम करना, अल्लाह के कानून के मुताबिक इस दुनिया के निज़ाम को चलाना, ये असल में कुरान है। और जब ये तमाम कुरान वाले लोग इस बात को खुद समझ लेंगे, जहन नशीन कर लेंगे, फिर अपने अंदर ताकत और क़ुव्वत जमा करेंगे, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल और भरोसा करेंगे, और फिर ये इस अल्लाह के निज़ाम को इस अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक पर नाफिज करने के लिए कदम उठाएंगे, फिर इनको मुश्किलात आएंगी। लेकिन उन मुश्किलात में क्या करेंगे? एक दूसरे को हौसला दिया करेंगे, एक दूसरे का सहारा बना करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करेंगे, एक दूसरे से ताउन किया करेंगे, तो इनकी मोहब्बतें बढ़ जाएंगी आपस में। और सूरतुल असर के अंदर जो 4 सिफ़ात बयान की गई हैं उन लोगों की जो खसारे से बचेंगे वो यही है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अब ये व तवासौ बिल हक़ और व तवासौ बिस्सब्र तभी हो सकता है ना जब आपस में एक कनेक्शन हो, जब आपस में एक मोहब्बत हो, आपस में प्यार हो, जब सबकी मंजिल एक हो, सबका हदफ और टारगेट एक हो, सब एक मंजिल के राही हो, सब एक काफिले में शामिल हो, और फिर उसके लिए सर धड़ की बाजी लगाने का वो अज़्म किए हुए हों, तो आपस में मोहब्बतें बढ़ जाया करती हैं। तो अल्लाह के कुरान की वजह से आपस में इनकी मोहब्बतें होंगी, और ये फिर मोहब्बत ऐसी बाबरकत होगी, दुनिया में भी कायम रहेगी, फलेगी फूलेगी, और मैदान माशर में भी कायम रहेगी। और मैदान माशर में यही मोहब्बत इनको मखलूक के सामने ये इज़्ज़त दिलवाएगी कि अल्लाह इनको नूर के मिंबरों पर बिठा देगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला हमसे, हमारी औलादों से ये काम ले ले
کہ دین کی اقامت کا کام، دین کی تنفیذ کا کام، حدود اللہ کے قیام کا کام، اسلام کو، قرآن کو بطور نظام کے خود ماننا اور لوگوں سے منوانا، اور اس کے مد مقابل جتنے نظام بن چکے ہیں، لوگوں نے نظام بنا کر کھڑے کر دیے ہیں، تو لہذا ان نظاموں کو توڑنا اور اس اللہ کے نظام کو ان پر غالب کرنا، یہ اللہ ہم سے کام لے لے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ان عزتوں سے نواز دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ ایک اور کام جو قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کے لیے باعث عزت ہوگا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا میں جھگڑا ہو جاتا دو لوگوں کا کسی بھی بات پر، انبن ہو گئی، تو وہ بندہ، ایک بندہ وہ ہے جو طاقتور ہے، اس کے اختیارات ہیں، اس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، اس کے تعلقات ہیں، اب وہ چاہے تو اس شخص پر وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، مار پیٹ سکتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ حق پر ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کی استطاعت رکھنے کے باوجود، وہ بندہ اپنا حق اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غصہ تو دل میں بہت ہے، انسان کی ایگو، انا، اس کو ٹھیس تو پہنچتی ہے، غصہ تو آتا ہے، پھر لوگ معاشرے میں جینے نہیں دیتے کہ ارے بھائی تم تو ڈر گئے، تم تو ڈرپوک نکلے، بزدل نکلے، تمہاری وجہ سے ہم تو خود حصہ لینے والے تھے، لیکن ہم نے تو حصہ نہیں لیا تو اچھا ہی کیا، وگرنہ آپ نے تو ہماری بھی ناک کٹوا دینی تھی۔ اب یہ برادری کے لوگ، یہ دوست احباب، یہ اس کو جناب تحریض دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ ان ساری باتوں کے باوجود کہتا ہے بھائی میں بھلے حق پر ہوں لیکن میں لڑائی نہیں چاہتا، میں اپنا اختیار چھوڑتا ہوں، میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، میں اللہ کے ذمہ چھوڑتا ہوں، میرا رب مجھے اس کا نعم البدل دے دے، میں نہیں چاہتا، میں فساد نہیں چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کا جو مالک بندہ ہے، وہ دنیا میں وہ نقصان برداشت کر لے، صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو اللہ عزتیں دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کتم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور عين يزوجه منها ما شاء، رواہ احمد، حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انتقام لینے پر پوری طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن انتقام اس نے نہ لیا اور اپنا غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے، کیا بھائی کہاں ہو؟ اس کو بلایا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے، اور پھر اسے جو حوریں ہوں گی نا، حوروں میں سے حور عین منتخب کرنے کا اللہ اختیار دے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ یہ مسند احمد کی روایت اور حسن درجے کی روایت۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا پوری مخلوق کے سامنے اس کو بلانا اور بلا کر پھر اس کو یہ اعزاز دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ تو یہ ہے اہداف، یہ ہے کرنے والے کام۔ دنیا میں لوگ وہ ضد میں آ جاتے ہیں، دشمنیاں پال لیتے ہیں، مقابلہ بازی شروع ہو جاتی، مقدمہ بازی شروع ہو جاتی، پھر ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ او بھائی یہ سب شیطانی چکر ہے، اس میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اس کو کیوں ضائع کریں؟ اسلام نے ہمیں بتا دیا چھوڑ یار، اس کو دفعہ مار، ادھر آ تو اللہ سے لے جو کچھ لینا چاہتا ہے، اس کو چھوڑ دے، کیا مل سکتا ہے؟ اب ایک بندے نے تھپڑ مارا تو اس کو تھپڑ مار لے گا، کیا مل جائے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ انتقام لو، تھپڑ مار دو، بہادری یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ انتقام لینا بہادری نہیں ہے، طاقت کا کام یہ نہیں ہے، پہلوانی یہ نہیں ہے۔ پہلوانی اور بہادری یہ ہے کہ جس نے تجھے تکلیف دی، تجھ پر ظلم کیا، اب تجھے موقع ملا، تو قدرت رکھتا ہے، معاف کر دے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک جگہ لوگ جمع ہوئے پڑے تھے، آپ نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ تو فرمایا جی دو لوگ کشتی کر رہے ہیں،
تو ایک نے دوسرے کو پٹخ دیا، لوگوں نے اس کو داد و تحسین کے شور اور غلغلہ بلند کیا، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ پہلوان نہیں ہے جس نے دوسرے کو پٹخ لگا دی اس کی، فرمایا پہلوان تو وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اصل پہلوانی یہ ہے۔ تو لہذا اللہ کے لیے معاف کر دینا قدرت کے باوجود یہ بہادری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمل بہت پسند ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ انسان کے لیے باعث عزت ہوگا، اس کام کی وجہ سے اللہ اس کو عزت دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی جو ہم دنیا میں کسی مسلمان کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی کام میدان محشر میں ہمارے لیے کر دے گا۔ پہلا کام کیا ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور ملک کے مالی اور اقتصادی اور معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، گلی محلوں میں دیکھو بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے ان تنگ دستوں کی مدد کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کے بدلے میں مصیبت دور کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ تنگ دست ہے وہ اس کو مہلت دیتا دنیا میں، تو دنیا آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اور جو بندہ دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ کام ہے ہم دنیا میں کریں گے، ان کا اثر اور نتیجہ میدان محشر میں ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں وہ عزتوں سے نواز دے گا۔ تو یہیں تک آج ہمارا سبق ہوگا۔ تو ایک پوائنٹ ہمارا سبق کا رہ گیا کہ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے والا دنیا میں کرے گا تو ان کاموں کی وجہ سے میدان محشر میں وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو وہ کام کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ یہ جو اچھے کام ہیں میدان محشر میں عزت کا سبب بننے والے ہیں، اے اللہ یہ سب ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں دنیا میں زندگی ایمان کے مطابق، اطاعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم ارفع علم الاسلام، اللہم ارفع علم الاسلام، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ یہ جو ہماری یہ دروس ہیں، اسباق ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے فیس بک پر بھی موجود ہیں۔ فیس بک پر ہے ابو بکر، لکھیں گے تو آ جائے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی اس طرح کے دروس آپ کو مل جائیں گے۔ سو صدقہ جاریہ کے طور پر خود بھی سنیں اور ان کو آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو، ہمارے عمل کو بھی قبول فرما لے۔ تو فیس بک پر ہمارا جو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کہف اسٹوڈیو TIT82 بائی پروفیسر طاہر اسلام طاہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔